أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس کا آواز آ رہا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جس کی مجلس پڑھ رہے ہیں وہ حسین علیہ السلام کی پیاری شہزادی جسے دنیا حضرت سکینہ کہتی ہے، امام حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی۔ اس صاحبزادی کا نام سکینہ تھا، عربی میں سکینہ کہتے، عام زبان میں سکینہ ہے۔ عراقی یا اہل عرب کے نزدیک کہتے ہیں کہ سکینہ نام نہیں تھا، اصل نام رقیہ تھا، اصل نام رقیہ تھا، سکینہ لقب تھا۔ سکینہ لقب کیوں تھا؟ تو حسین کے دل کی تسکین تھی، حسین کا چین تھی، حسین کا سکون تھی۔ حضرت امام حسین کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا ام رباب، یہ رباب کی بیٹی تھی، رباب سے پیدا ہوئی۔ اور جانتے ہو اللہ نے سکینہ کو کب عطا کیا تھا؟ امام حسین تہجد کی نماز قبر نبی پہ پڑھتے تھے، روزہ رسول پہ پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے اے اللہ ایک بیٹی عطا فرما، ایک بیٹی عطا فرما جو بالکل اماں جیسی ہے، اور میں اس سے ایسی محبت کروں جیسے اماں نانا کو کرتی، اور وہ مجھ سے ایسی محبت کرے جیسے نانا اماں کو کیا کرتی، نہ وہ میرے بغیر رہے نہ میں اس کے بغیر رہوں۔ تو اللہ نے یہ بیٹی عطا کی جس کا نام سکینہ ہے، حسین کا چین، حسین کا سکون، حسین کے دل کی تسکین۔ جب ام رباب سکینہ کو لے کے کہیں چلی جاتی یا دوسرے گھروں میں چلی جاتی یا ان کے مائکے چلی جاتی اور گھر خالی ہو جاتا اور سکینہ نظر نہیں آتی تو امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ سکینہ کے بغیر گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، سکینہ کے بغیر گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، رباب کے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا۔ تو جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ فرماتے اپنے بچوں کے نام سکینہ اور رباب رکھو، کہ حسین کو وہ گھر اچھے نہیں لگتے جن میں یہ دو نام نہیں ہوتے۔ 24 ذی الحجہ ہجری سن 55 یا 56 کے آس پاس حضرت سکینہ کی ولادت ہوئی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 4 سال کی تھی، لیکن صحیح آپ کی عمر 6 سے 7 سال کے درمیان ہے۔ حضرت سکینہ مدینے میں پیدا ہوئی، امام حسین کی تربیت میں تھی۔ پہلی غذا جو سکینہ نے لی ہے
وہ حسین کی زبان تھی، بچپن سے نماز کی پابند تھی، قرآن کی پابند تھی، پردے دار خاتون تھی، پردہ داروں کا گھرانہ ہے، رسول کا گھرانہ ہے، نبی کی شہزادیہ ہے، ان کی گود میں پرورش پانے والی بچی ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چھوٹی عمر میں کربلا جانا نصیب ہوا، 6 سے 7 سال کی عمر کی بچی ہے، اور پھر یہ کربلا گئی ہے، اور 7 محرم سے پانی بند ہوا ہے، اور یوم عاشورہ یہ اتنی پیاسی تھی، اتنا کہ سارے بچے ان کے گرد جمع ہو گئے تھے، اور حضرت سکینہ سب کو دلاسے دیتی تھی، لیکن جب عباس پہ نظر پڑی تھی، چچا پہ، تو فرمایا تھا اب صرف دلاسا نہیں دیتی، اب وعدہ کرتی ہوں کہ پانی آئے گا۔ عباس سکینہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور سکینہ عباس کی جان تھی۔ ایسا ہوتا نہیں تھا کہ سکینہ کی زبان سے کوئی بات نکلے اور عباس پوری نہ کرے، یعنی کتنی نازوں کی پالی تھی حسین کی، عباس کی، گھر میں چھوٹی بچی ہے، سب سے چھوٹی ہے، بڑی نازوں کی پالی تھی۔ اور یوم عاشورہ پھر وہ دن آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف جانے لگے، تمام لاشیں خیمے میں آ چکے تھے، چچا عباس کی لاش نہیں آئی تھی، امام حسین تمام بھائیوں کی لاشیں بھی آ گئی، قاسم کی لاش آ گئی، اکبر کی لاش آ گئی، علی اصغر کی لاش آ گئی، تمام کی لاشیں آئی، چھوٹی بچی اتنی کم عمر میں لاشیں دیکھ رہی ہے، اتنی کم عمر میں اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھ رہی ہے۔ اکبر کی لاش پہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام پھر میدان کربلا میں جانے لگے، بچی کو اٹھا کے پیار کیا، بچی ہوش میں آ گئی، خود کو باپ کی گود میں دیکھا تو لپٹ کے رونے لگی۔ یہ بچی ایسی تھی، اتنی نازوں کی پالی تھی کہ یہ سوتی بھی حسین کے سینے پہ تھی، اور حسین کے سینے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ حسین بچپن سے کہانیاں سنایا کرتے تھے، جیسے بڑے اپنے بچوں کو سناتے، حسین بھی سنایا کرتے تھے۔ یہ بچی حسین کے سینے پہ سوتی۔ یوم عاشورہ جب دیکھا کہ حضرت سکینہ اپنے کو باپ کی گود میں پایا تو لپٹ کے رونے لگی۔ ابا نے دعائیں دی، پردہ داروں کے حوالے کیا، اور کہا کہ دیکھو میرے بعد میں میری بچی کا خیال رکھنا، یہ اتنی نازوں کی پالی ہے کہ اسے میرے بغیر نیند نہیں آتی، اور آج کے بعد یہ کبھی حسین کو دیکھ نہیں پائے گی۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو ذوالجناح کو میدان کی طرف لگام کھینچنے لگے، لیکن وہ چلتا نہیں تھا، بار بار پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتا تھا۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہ بار بار پیچھے کی طرف کیوں دیکھتا ہے۔ جب امام نے خود پیچھے موڑ کے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گھوڑے کے پیر پکڑی ہوئی تھی، اور روتے ہوئے کہتی تھی اے ذوالجناح میرے بابا حسین کو مقتل میں نہ لے جا، اے ذوالجناح میرے ابا جان کو میدان میں نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے نیچے اتنے پیار کیا، آخری بار پیار کیا، حضرت زینب کے سپرد کیا، اور پھر میدان کربلا میں آئے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو لعینوں نے خیموں پہ حملہ کیا، خیمے جلا دیے، پردہ داروں پہ ظلم کیا، نبی کی شہزادیوں کی سروں سے چادروں کو چھین لیا۔ چھوٹی بچی دیکھ رہی ہے، اپنی آنکھوں سے لٹتے ہوئے خیمے دیکھ رہی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو تماچے لگتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پھوپھیوں کو مارتے ہوئے دیکھ رہی ہے، چابک کے تازیانے کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ پھر لعین آگے بڑھتا ہے، یہ چھوٹی سی بچی کے منہ پہ تماچے مارتا ہے، گال لال ہو جاتے ہیں، کہتی ہے مجھے کیوں مارتے ہو، مجھے مت مارو۔ کہیں لوٹی بچی کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے کانوں سے بالیاں کھینچ کے نکالی گئی،
دونوں کان پھٹ گئے، خون جاری ہوا، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ایک بیمار بھائی تھا، اس کے نیچے سے بستر کھینچ لیا، بھائیوں سے وہ زمین پہ گرا، سب لوٹ لیا، خیمے جلا دیے۔ بچے ڈر گئے، ڈر کے کوئی میدان میں بھاگا، کوئی مقتل کی طرف بھاگا، کوئی صحرا کی طرف بھاگا، جنگلوں میں بھاگے۔ کچھ بچے فوج کے گھوڑوں کے نیچے آ گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روک دیے گئے، شہید ہو گئے۔ کچھ بچے نہیں ملے، شہیدوں کی بیوائیں تھی، تو رونے کے سوا کیا تھا؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم نے فرمایا کہ بہن بچوں کو جمع کرو، بچوں کو ڈھونڈا، آوازیں دی، ہر ایک کا نام لے کے پکارتے تھے۔ کوئی بچے ملے، کچھ بچے نہیں ملے، سکینہ نہیں ملی۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہوگی۔ جب میدان کے اندر آئی، مقتل کے اندر آئی، جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک لاش ہے جس کو سر نہیں ہے، اور لاشا پامال ہے، اور سکینہ اس کے سینے پہ سوئی ہوئی ہے۔ وہ لاشا زخموں سے چور ہے، تیروں سے چلنی چلنی ہے۔ اور حضرت سکینہ کے پاس آئی، اٹھایا، گود میں اٹھایا، لاڈ کیا، پیار کیا، فرمایا بیٹی تجھے کیسے پتا چلا کہ تمہارے ابا کی لاش ہے، یہ حسین کی لاش ہے؟ تو بچی کہنے لگی کہ جب میں میدان میں بھاگی تھی، جب خیموں میں آگ لگی تھی، تو میں جب خیمے میں آئی ابا ابا پکارتے ہوئے، تو اس لاش سے آواز آئی تھی سکینہ آ میری بچی، میرے سینے پہ سو جاؤ۔ رات بھر پردہ داروں نے غم میں گزاری۔ صبح ہوئی تو قیدی بنا لیا گیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، رسیوں سے ہاتھ باندھ دیے گئے، سب کے ہاتھ باندھے گئے تھے، سکینہ کا گلا باندھا گیا۔ بیمار عابد مستر حسین کے بیٹے سجاد کو گلے میں توک ڈال دیا گیا، بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور قیدی بنا کے انہیں پھر کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا گیا۔ جان بوجھ کے انہیں میدان میں اسی جگہ سے گزارا گیا جہاں سے لاشیں تھی۔ پھر یہ آئے، کوفہ میں قید کیے گئے، کوفہ سے پھر انہیں دمشق لے جایا گیا، یزید کے پاس میں، جو اس کا دار السلطنت تھا، اس کا دربار تھا، اس کا محل تھا۔ چھوٹی عمر ہے، پشت پہ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھی ہے۔ راستے کے اندر مورخ لکھتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق میں، اس میں بھی کئی بچے شہید ہو گئے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی اونٹ سے گر جاتا تھا، گھوڑے سے گر جاتا تھا، اور جانور جو اونٹ ان پہ پیر رکھ دیتے تھے، گھوڑی کی ٹاپوں کے نیچے آ جاتے تھے، اور پھر انہیں وہی راستوں میں دفنایا جاتا تھا۔ راستے میں تمام شہداء کے سر تو کاٹ لیے گئے تھے، اور نو کے نیزہ پہ چڑھا دیے گئے تھے، نیزوں پہ سوار تھے، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے تھے، تمام کے سر خاموش تھے، اور حسین کا سر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک مقام آیا کہ جب یہ دمشق میں یہ قافلہ قیدی بنا کے یزید کے پاس لے جایا جا رہا تھا، تو ایک مقام پہ یزید کے لشکر کا پانی ختم ہوا، اور انہوں نے قافلہ روک دیا، اونٹ بٹھا دیے، چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی تھی، صحرا تھا، ریگستان تھا۔ جو یزید کی فوج کا سربراہ تھا، اس نے پانی لانے کے لیے بھیج دیا، اور اہل بیت وہ پانی آنے تک اس چلچلاتی دھوپ میں بیٹھے رہے، تپتی ریت میں بیٹھے رہے، گرمی میں، اور اس کا سربراہ جو تھا وہ خیمہ لگا کے بیٹھ گیا۔ اب چونکہ اونٹ بٹھا دیے گئے تھے، تو حضرت سکینہ نے دیکھا کہ ایک ٹیلا ہے،
اور ٹیلے کے پاس ایک جھاڑی ہے، تھوڑی سی جھاڑی ہے جس کی چھاؤ پڑتی ہے. تو اونٹ سے اتری، اتر کے وہاں پہ ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تھوڑا سا تکیا نما بنایا، تکیا بنایا اور لیٹ گئی. چھاؤ تھی. جب لیٹ گئی تو آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی، بچی سو گئی. ان کا پانی آیا اور انہوں نے قافلہ چلنے کا حکم دے دیا. جب قافلہ آگے بڑھا ایک مقام پہ، جس فوجی کے ہاتھ میں جس نیزے پہ امام حسین کا سر تھا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں گڑ گیا. اس نے نکالنے کی بڑی کوشش کی، نہیں نکلا. تو اس نے اور سپاہیوں کو بلایا، وہ سپاہی آئے، پھر نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا. تو پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے زین العابدین کے پاس آ کے کہنے لگے، سجاد دیکھیے تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. امام زین العابدین نے جب دیکھا تو فرمایا، پھوپھی زینب ذرا دیکھ تو لو کہ حسین کا کوئی شہزادہ یا شہزادی چھوٹ تو نہیں گیا. حضرت زینب نے تمام بچوں کی گنتی کی، تمام کا نام لے کے پکارا، لیکن حسین کی شہزادی سکینہ نہیں تھی. تو دوڑی اسی طرف کہ جہاں قافلہ رکا تھا. اور جب حضرت زینب اسی مقام پہ پہنچی ہے تو شام ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا. جب حضرت زینب اس مقام پہ آئی ہے اور جب اس مقام پہ آئی، رات ہو چکی تھی، دیکھا تو ایک نقاب پوش خاتون بیٹھی تھی. اس کی گود میں سکینہ بیٹھی تھی، معصوم بچی بیٹھی تھی، اور بچی رو رہی تھی. وہ خاتون جو ہے اس کو پیار کرتی، اس کے بوسے لیتی. وہ بچی روتی اور تمام واقع بیان کرتی کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، میرے بابا کے ساتھ یہ ہو گیا. وہ خاتون واقعہ کربلا سنتی، روتی اور اس بچی کو چومتی. حضرت زینب قریب آئی اور قریب آنے کے بعد میں اس خاتون کو مخاطب ہو کے بولی، اے خاتون تو کون ہے جو اس پردیس میں ہم پر احسان کیا ہے؟ تو نے ہماری بچی کو سنبھالا، یہ بچی تمہارے گود میں ہے، تم اس کو پیار کر رہی ہو، تم کون ہو؟ کاش ہمارا وطن مدینہ ہوتا تو اس احسان کا بدلہ چکاتی. لیکن کل قیامت کے دن میری ماں فاطمہ سے کہہ کے تمہاری شفاعت ضرور کراؤں گی، تمہاری بخشش کراؤں گی. اس نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور فرمایا، زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ ہوں. حضرت زینب نے بچی کو گود میں لیا. اب چونکہ وہ روحانی طور پہ آمد تھی فاطمہ الزہرا کی، آپ کی روح مبارک آئی ہوئی تھی، تو وہ نظروں سے غائب ہو گئی، اوجل ہو گئی. اور پھر یہ صحبتیں جھیلتی ہوئی یہ قافلہ دمشق پہنچا، بازار عمیدیہ سے. اور یہ گزرتا ہوا جب دمشق کے بازار میں آیا اور تمام سر نو کے نیزہ پہ تھے اور شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ آنے والے قیدی نہیں ہے، کائنات کے مالک ہے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے تماشا دیکھ رہی تھی. اس میں ایک ضعیف خاتون بھی تھی جس کا نام شیری تھا. اس نے اپنے چند غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ کس کی کچھ حاجت ہے. کچھ کھجوریں بھیجی، کچھ کپڑے بھیج دیے، کچھ پانی بھیج دیا. اور جب یہ سب آیا تو حضرت زینب نے سب میں تقسیم کیا، جس کی جیسی ضرورت ہوتی حضرت زینب نے اس کو ویسا دیا. اور اس کے بعد میں چونکہ اس عورت نے غلاموں کے ذریعے بھیجا تھا تو حضرت زینب نے فرمایا کہ جس نے یہ سب چیزیں بھیجی ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ خاتون آئی، ضعیف تھی، بہت زیادہ ضعیف تھی، شیری نام تھا ان کا. وہ آئی اور آنے کے بعد میں حضرت زینب نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور پردیس میں ہم پہ یہ احسان کیوں کر رہی ہو؟ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے دمشق تک ہم نے کسی نے ہمیں کچھ پوچھا تک نہیں، اور تم ہم پر یہ احسان کیوں کر رہی ہو؟
تو اس نے کہا کہ بی بی میں تو بس میری مالکن کی نصیحت پہ عمل کر رہی ہوں. کہا کہ میرا نام شیری ہے، کسی زمانے میں مدینہ رہتی تھی، کسی زمانے میں مدینہ میں رہتی تھی، اور وہاں پہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی. جب فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اے شہزادی رسول کچھ نصیحت فرما دے کہ پوری زندگی پھر اس پہ عمل کروں. تو فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ بس تمہارے شہر میں جب کبھی قیدی آئے تو ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا. حضرت زینب روئی اور فرمایا اچھا. تو کہا کہ میں جانتی تھی میں دمشق کی رہنے والی ہوں، اور پھر ان کی وفات کے بعد میں کبھی مدینہ نہیں رہی، پھر یا دمشق آ گئی، پوری زندگی اب دمشق میں گزری ہے. تو حضرت زینب نے فرمایا اچھا بی بی یہ بتا تیری کیا خواہش، تیرے لیے ہم کیا دعا کر سکتے ہیں، تیری دعا کوئی حاجت ہو تو بتا، کچھ دعا ہو تو بتا کہ ہم تیرے حق میں دعا کر دے. اس بی بی نے کہا بس اتنی دعا کر دو کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے جب مدینے میں تھی تو ان کے دو شہزادے تھے، ایک حسن تھے ایک حسین تھے، ایک زینب تھی ایک ام کلثوم تھی. میں نے سنا ہے حضرت حسن کی شہادت ہو چکی ہے، بس بی بی اتنی دعا کر دو کہ حسین کی اور زینب کی زیارت ہو جائے. حضرت زینب نے رو کے فرمایا یہ رہی زینب اور یہ نیزے پہ رہے تیرے حسین. داخل دربار ہوئے، دن بھر یزید نشے میں دھت شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا، شطرنج کھیل رہا تھا، ابھی دربار سجا نہیں تھا. دن بھر انہیں اہل بیت کو قیدیوں کو دھوپ میں کھڑا رکھا گیا، اور پھر یہ داخل دربار ہوئے. وہ لعین آیا، تخت پہ بیٹھا، تخت پہ بیٹھنے کے بعد میں وہ ہر ایک کا نام لے کے پوچھتا تھا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے. تو اس نے اس بچی کی طرف اشارہ کیا اور بچی کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ بچی کون ہے. تو وہ بچی جو تھی حضرت سکینہ وہ حضرت زینب سے لپٹ گئی. پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے، بچی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت زینب سے لپٹ گئی. تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو حضرت علی زین العابدین نے فرمایا اے بدبخت یزید یہ حسین کی شہزادی سکینہ ہے. تو اس نے کہا یہ بچی خود بولتی کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ان کے گلے میں جو رسہ بندھا ہے وہ اتنا سخت اور ٹائٹ بندھا ہے، اس کا گلا اتنا تنگ ہو گیا ہے، اگر کوئی اسے ڈھیلا کرے تو وہ کچھ بولے. تم نے اس کا گلا اتنی زبردست باندھا ہے رسہ سے، تو اس بچی کو بولا نہیں جاتا. اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ اس کے گلے کی رسی کھولو. تو وہ دوڑی اور دوڑ کے امام زین العابدین سے لپٹ گئی، ان کے پیچھے چھپ گئی. امام زین العابدین نے فرمایا اے یزید یہ نبی کے گھر کی بچی ہے، یہ علی کی پوتی ہے، کسی غیر مرد کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی. تو یزید نے کہا اچھا ٹھیک ہے علی تم خود اپنی ہاتھوں سے کھول لو. امام زین العابدین نے حضرت سکینہ کے گلے کا رسہ کھولا. رسہ کھولنے کے بعد میں یزید نے پوچھا اے سکینہ بتاؤ ہمارا منظر کیسا پایا. چھوٹی بچی تھی، کہنے لگی کہ تو نے جو دکھانا تھا دکھا دیا، اب روزے قیامت کی تیاری کرو، ایک منظر ہمارا بھی آنے والا ہے، پھر ہم ہوں گے اور تم ہوں گے، پھر اس دن کی بھی تیاری کر لو. جو دن دکھانا تھا تم نے دکھا دیا، اب ہمارے منظر کی بھی تیاری کر لو. نہ جانے بڑی سختیاں دیکھی ہے، بڑی سختیاں جھیلی ہے، بڑے پریشانیوں کے دن دیکھے ہیں، شہادتیں دیکھی ہے. یزید نے جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا، قیدی بن کے رہے. وحشت ناک قید خانہ تھا، جیل تھا، اندھیرا تھا، چھت بھی کھلی ہوئی تھی. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے سکینہ کے سوالوں نے رلایا ہے کسی اور چیز نے نہیں رلایا. امام زین العابدین کے گلے میں توق، بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی گئی تھی. تو جب گرمی پڑتی تھی، سورج کی روشنی پڑتی تھی،
زنجیریں گرم ہو جاتی تھی، لال ہو جایا کرتی تھی، تو آپ کا گوشت جو ہے وہ جو چمڑا تھا وہ جل جاتا تھا، گوشت دکھتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ جب پانی آتا تھا تو حضرت سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے گلے پہ ڈالتی تھی۔ سجاد کہتے تھے سکینہ کیا کرتی ہو؟ کہتی تھی بھیا آپ نے فرمایا تھا زنجیریں گرم ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے پانی سے ٹھنڈا کر رہی۔ قید میں ڈال دیے گئے، جیل میں تھے۔ شام ہوتی تو دیکھتی پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتی پھوپھی زینب یہ پرندے شام میں کہاں جاتے ہیں؟ تو حضرت زینب پھوپھی تھی، فرماتی بچی یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کہتی ہے سب اپنے گھر جاتے ہیں، ہم کب اپنا مدینہ واپس جائیں گے؟ پھوپھی زینب دیکھیے حالت کیا، اور نہ کھانا ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ کربلا میں کیسے دن گزارے بھوکے پیاسے؟ نہ پانی تھا، یہاں بھی نہ پانی ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے۔ ایک روز امام حضرت سکینہ یہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی زینب دیکھیے کہ کیسی سختی پیش آ رہی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص قید خانے، ایک شامی تھا، وہ قید خانے کے قریب سے گزرا، اس نے سکینہ کی جملے سنے، اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ ہم لوگ جو حسین کی نظر کرتے ہیں ہر جمعہ کے دن، تو وہ کھانا اس جمعہ کا ہم غریبوں میں تقسیم نہیں کریں گے، یہ قید خانے میں لے جا کے دیں گے۔ اس کی بیوی جمعہ کے دن آئی اور آ کے کہنے لگی کہ یہ کھانا ہے میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ تو ہمارے لیے کھانا کیوں لائی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نظر کرتی ہوں ہر جمعہ کو، اور مانگتی ہوں نظر، اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، تو میں ان کے نام کی نظر کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، دعا کرواتی ہوں کہ حسین کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے۔ حضرت زینب نے فرمایا یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں جب چھوٹی تھی تو بڑی بیمار ہو گئی تھی اور موت اور زندگی کے بیچ جول رہی تھی، جب دواؤں سے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوئی تو میرے باپ نے مجھے مدینہ لے گیا اور پھر رسول اللہ کے پاس لے گیا۔ جب رسول کی خدمت میں تھے تو ایک چھوٹا بچہ پردہ ہٹا کے باہر نکلا، اس کا نام حسین تھا، اس نے بس میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، اس کا ہاتھ لگنا تھا، اللہ نے میری بیماری دور کر دی، مجھے شفا دے دی، بس حسین کے صدقے میں مجھے نئی زندگی ملی تھی۔ تو میں ہر جمعہ کو نظر کرتی ہوں، غریبوں کو کھانا کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ اللہ جو ہے حسین کی عمر لمبی کرے۔ حضرت زینب نے یہ جملے سنے تو فرمایا آج کے بعد یہ نظر نہیں کرنا، یہ نیاز نہیں کرنا۔ وہ بی بی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ دیکھ تو جس کے لیے نظر کر رہی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس بی بی نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم کہ وہ دنیا میں نہیں ہے؟ تو زینب نے فرمایا کہ میں زینب ہوں، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ جب وہ بی بی نے یہ جملے سنے تو بے ہوش ہو کے گر گئی، قید خانے میں رہی، بڑی تکلیف جھیلی اس بچی سکینہ نے۔ نوکے نیزا پہ امام حسین کا سر مبارک تھا، بڑی پیار کرتی تھی، سوتی نہیں تھی، جاگتی رہتی تھی اور ہر وقت بابا بابا کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ قید خانے میں جیل میں اس بچی کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں اور سکینہ کو بڑا پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی ہم تجھے لینے کے لیے آئے۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو اپنے بھائی سجاد امام زین العابدین کے پاس آئی اور فرمایا بھائیا میرا کچھ سوال ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ بھیا مجھے یہ بتائے کہ پیاس کی کل کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ پیاس کی کل کتنی منزلیں ہوتی ہے؟ جب حضرت زینب نے یہ سوال پوچھا تو بچی کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، کہا سکینہ یہ کیا پوچھ رہی ہو؟
امام زین العابدین نے فرمایا کہ پھوپھی جان اسے پوچھ لینے دو، کیونکہ اس نے سوال وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ بچی بیٹی، کہا کہ بھیا بتاؤ پیاس کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا بہن پیاس کی 4 منزلیں ہیں، پیاس کی کل 4 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کو جب انسان اتنا پیاسا ہو، جب وہ پیاس کی پہلی منزل میں ہوتا ہے تو پھر اسے زمین و آسمان کے بیچ اندھیرا دکھائی دیتا ہے، دھواں نظر آتا ہے، اندھیرا دکھائی دینے لگتا ہے۔ حضرت سکینہ نے تڑپ کے فرمایا کہ میرا بھائی قاسم پیاس کی منزل میں تھا، میں نے سنا تھا کہ وہ کہتا تھا چچا مجھے آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے۔ پھر سید السجاد نے فرمایا کہ پیاس کی دوسری منزل یہ ہے کہ گلا سوکھ جاتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے اور تالو سے لگ جاتی ہے۔ سکینہ نے فرمایا ہاں، میرا بھائی علی اکبر جب واپس پلٹا تھا اس نے اپنی زبان بابا کے منہ میں ڈالی تھی تو اس نے کہا تھا کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں اور آپ کی زبان تالو سے لگ گئی ہے، چاہے میرے بابا پیاس کی دوسری منزل میں تھے۔ پھر سجاد نے فرمایا پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ جب انسان پیاس کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے اور پھر وہ منہ بند کرتا ہے کھولتا ہے، منہ بند کرتا ہے کھولتا ہے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا ہاں، میرا بھائی اصغر پیاس کی تیسری منزل میں تھا کہ جب بابا نے اسے لٹایا تھا تو وہ تھوڑی دیر ساکت ہونے کے بعد میں منہ کھولتا تھا بند کرتا تھا، منہ کھولتا تھا بند کرتا تھا۔ پھر امام زین العابدین نے فرمایا پیاس کی چوتھی منزل یہ کہ جسم کی نمی ختم ہو جاتی ہے، جسم خشک ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت سکینہ نے یہ جب جملے سنے تو فرمایا بھیا یہ میرے ہاتھ ہے، دیکھیے میرے گوشت نے میری ہڈیوں کو چھوڑ دیا ہے، ان قریب میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ قید خانے میں کوہرام بپا ہو گیا اور بی بی سکینہ سے لپٹ کے رونے لگی۔ جب یہ روتی تھی یزید کا محل قریب تھا، کمینہ آواز سنتا تھا بچی کی تو کہتا تھا کہ اے سپاہیوں یہ اس کے رونے کی وجہ سے یہ بچی کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا یہ حسین کی بیٹی روتی ہے۔ تو کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو یہ بابا بابا کہتی ہے۔ تو کہا کہ میرے آرام میں خلل ہوتا ہے، جاؤ اس کو اس کے باپ کا سر دے دو۔ سپاہیوں نے امام حسین کا سر تشت میں رکھا، اس پہ کپڑا اڑایا اور لے کے قید خانے میں آ گئے۔ سکینہ کے قریب آئے، تشت سے جو ہے رومال اٹھایا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر تھا۔ بچی نے امام حسین کا سر اپنی گود میں لیا، باپ کا سر ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اب باپ کے سر کو دیکھ کے خوب روئی، اپنے گالوں کو اپنے رخساروں کو امام حسین کے سر مبارک پہ رکھا اور لپٹ گئی اور لپٹ کے ایک ہچکی لی اور بچی زمین پہ گر گئی، روح قبض ہو گئی۔ امام زین العابدین نے دیکھا وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا، جس قید خانے میں آپ کو قید کیا گیا تھا اسی قید خانے میں قبر کھود کے آپ کو دفنایا گیا۔ آج آپ کا مزار وہیں پہ ہے جہاں آپ کو قید کیا گیا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے دمشق کے اندر جہاں آپ کا مزار ہے، ابراہیم دمشقی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی تمام بیٹیاں تھی۔ حضرت سکینہ ان کی خواب میں آئی اور کہتی تھی کہ دیکھیے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو دوبارہ تعمیر کرے۔ تمام بیٹیوں کے خواب میں بار بار حضرت سکینہ آئی اور وہ اس عالم دین کے خواب میں بھی آئی، تو انہوں نے کہا کہ تمام علماء اکرام کو بلایا، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو، اور کہا کہ یہ ماجرا ہے۔ تو انہوں نے حضرت سکینہ کی
قبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا، اور جب بیویوں نے قبر کو کھولا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سکینہ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کے چہروں پہ تماشوں کے نشان موجود تھے، اور آپ کے کانوں سے وہی خون جاری تھا۔ آپ کی قبر پھر واپس بند کر دی گئی، پانی سوکھانے کے بعد میں آپ کی قبر مبارک بند کر دی گئی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ پیاری شہزادی ہے جن کی شہادت ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت سکینہ علیہ السلام کی محبت تمام کے دلوں میں عطا فرمائے، اور مولا حسین کے صدقے میں تمام کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔